السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں ارطغرل اور اس کا پورا خاندان رات کا کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے۔ دندار ارطغرل کو بتاتا ہے کہ نکولا کو معلوم ہو گیا تھا کہ گیہاتو آنے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نکولا کے جاسوس ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن پھر بھی وہ معاہدہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ دندار کہتا ہے نکولا نے زبان دی ہے کہ وہ ہماری پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا۔ حضل خاتون ارطغرل سے کہتی ہے میرے دندار وقت پر اس کافر کے پاس گئی اور اب ہماری کمر کم از کم مضبوط ہو چکی ہے۔ عثمان کہتا ہے اتنا یقین نہ کریں چچی جان، شہنشاہ نے نکولا کو یہ زمینیں واپس لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم جو کہنا چاہ رہے ہو کھل کے کہو عثمان۔ عثمان کہتا ہے اس نے پہنچتے ہی ایناگول کے گورنر الیکسس کو مار ڈالا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب گولہ بارود کو استعمال کرنے جا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کی نظر کولوچا حصار اور کاراچائسر قلعے پر ہو، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ سوغوت کی جانب بھی بڑھے گا۔ دندار کہتا ہے عثمان اس بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ چوکس رہیں گے۔ عثمان کہتا ہے چچا یہ کافی نہیں ہے۔ دندار پوچھتا ہے میرے بھتیجے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ عثمان کہتا ہے ہمیں اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بجائے اسے دبوچ لینا چاہیے۔ دندار کہتا ہے گیہاتو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو بتاؤ عثمان اس دوران ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارطغرل عثمان سے پوچھتا ہے بتاؤ عثمان تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ عثمان کہتا ہے وہ قصاص والے معاہدے کو تیز کریں گے اور اس معاہدے کو ہمارے خلاف تلوار کی طرح استعمال کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا تم ایک سردار کے بیٹے نہیں ہو؟ تمہاری آنکھیں ہر وقت کھلی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ساؤچی کو گیہاتو کے خیمے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ گیہاتو ساؤچی سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ ساؤچی کہتا ہے جب میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ گیہاتو خنجر گرم کرتے ہوئے کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جار کوتائی ساؤچی سے کہتا ہے چونکہ تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں ہے، تم صرف ہمیں اتنا بتا سکتے ہو کہ ایسا گیہاتو کے بیٹے کے ساتھ کس نے کیا ہے، اور اگر تم نے ہمیں یہ بھی نہ بتایا تو تمہاری لاش اس خیمے پر داغ چھوڑ جائے گی۔ ساؤچی گیہاتو سے کہتا ہے جنہوں نے آپ کے بیٹے کو اغوا کیا وہی لوگ آپ کو ختم کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ جارکوتائی بیچ میں بولنے لگتا ہے تو گیہاتو جارکوتائی سے کہتا ہے چپ ہو جا۔ پھر گیہاتو ساؤچی سے پوچھتا ہے کون مجھے مارنا چاہتا ہے؟ ساؤچی کہتا ہے وہ لوگ جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ کونیا میں آپ سے نہیں لڑ سکتے، اور وہ آپ کو کونیا سے باہر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ میں کیسا زہر لے کر گھوم رہے ہو؟ جو بھی ہے اسے جلدی سے باہر تھوک دو۔ ساؤچی کہتا ہے تم ان سے حقیقت معلوم کرو جو میرے بھائی کے لیے گھات لگاتے ہیں۔ پھر ساؤچی گیہاتو سے کہتا ہے مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دو، میں تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لاؤں گا اور پھر تم حقیقت اپنے بیٹے کے منہ سے سن لو گے۔ گیہاتو پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے؟ ساؤچی کہتا ہے میں اپنے بھائی عثمان کو جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو یہاں میری بجائے عثمان کا سر آتا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے آپ کو سوبتائی کا سر بھیجا تھا۔ یہ سن کر گیہاتو اپنا گرم خنجر ساؤچی کی طرف بڑھاتا ہے۔ ساؤچی کہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا میرے والد کے ہاتھ میں نہیں ہے، تم مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دو، میں تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لاؤں گا۔ یہ سن کر گیہاتو گرم خنجر ساؤچی کے ناک کے قریب لاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ ساؤچی کہتا ہے ایسا مت کرو گیہاتو، ورنہ کونیا سے بہت دور تم میرے والد کے خلاف تباہی کی جنگ میں پڑ جاؤ گے، لیکن میرا والد تمہیں عثمان نہیں دے گا، اور اس طرح تم اپنے بیٹے کو بھی واپس نہیں لے پاؤ گے۔ دونوں فریق خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں اسی طرح میں بھی اپنے قبیلے کو آپ کے غضب سے بچانا چاہوں گا، لیکن اگر میرے قبیلے کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تو پہلے آپ کا بیٹا اس کی قیمت ادا کرے گا اور پھر تمہیں خود اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہ ہماری جنگ نہیں ہے گیہاتو، بلکہ یہ منگولوں کی ایک نسل پرست جنگ ہے، اور وہ ہمارے درمیان عثمان کو استعمال کر رہے ہیں۔ گیہاتو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ساؤچی کہتا ہے مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ سن کر جارکوتائی گیہاتو سے کہتا ہے یہ کائی آپ کے دماغ کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سن کر گیہاتو جارکوتائی کی گردن پر اپنا خنجر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے خاموش۔ پھر گیہاتو اپنا خنجر ساؤچی کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے جو تم نے ابھی کہا اگر تم اس سے پھر گئے تو یہ اچھی طرح جان لو کہ میں کیا کروں گا۔ میں سوغوت پر ایک بڑی جنگ مسلط کروں گا اور پھر میں تمہارے قبیلے میں خون بہا کر اپنا بیٹا حاصل کروں گا۔ گیہاتو ساؤچی سے کہتا ہے تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ 3 دن گزرنے کے بعد میری فوج سوغوت میں داخل ہوگی، اب تم جا سکتے ہو۔ پھر ساؤچی وہاں سے باہر نکل آتا ہے تو جارکوتائی اپنے ایک آدمی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ اگلے سین میں سب کے فیورٹ بمسی صاحب کی واپسی دکھائی جاتی ہے، اور سیزن 2 میں بمسی صاحب کا حلیہ سیزن 1 سے بالکل مختلف ہی ہوتا ہے۔ بمسی صاحب کی داڑھی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔
بمسی صاحب ایک غار میں دیا جلا کر کچھ راز محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں: ریاست کے قیام کا خواب ایک آسان خواب نہیں ہے۔ جب ضرورت پیش آئے گی تو سچ اپنے آپ کو سورج کی طرح دکھائے گا اور پھر تمام راز افشاں ہو جائیں گے۔ بمسی کہتے ہیں، میں بامسی بیرک ہوں، میں پہاڑوں پر مشتمل نہیں ہو سکتا، میں زیر زمین میں پھنس گیا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ خواب کو حقیقت بنایا جائے۔ پھر بمسی ایک دروازے کو اٹھاتے ہیں اور اس زیر زمین غار سے باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ اس دروازے کو بند کر کے اس کے اوپر گھاس ڈال دیتے ہیں۔ بمسی صاحب باہر آ کر کہتے ہیں، میرے بہادر، میرے ساتھی ارطغرل صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ خواب کو حقیقت بنا دیا جائے۔ اس کے بعد بمسی صاحب جنگل میں بھاگنے لگتے ہیں اور اس طرح بمسی صاحب کی سیزن 2 میں بہت ہی منفرد اور دلچسپ انٹری دکھائی جاتی ہے۔ دوسری طرف لینا سوغوت میں کچھ خواتین کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ایک طبیبہ لینا کو بتاتی ہے کہ یہ آخری دوا ہے، اب سوغوت میں تقریباً طاعون ختم ہو چکا ہے۔ گونچا لینا سے کہتی ہے، آپ کی والدہ ایک زبردست خاتون تھیں، انہوں نے سوغوت میں سب لوگوں کو طاعون سے بچایا، اللہ ان سے راضی ہو۔ لینا کہتی ہے، گونچا خاتون، تم نے سوغوت کے لوگوں کی بہت مدد کی، سوغوت کے لوگ اب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ مت بھولنا کہ محبت ایک بہترین دوا ہوتی ہے۔ اسی دوران فلیتیوس سوغوت میں آتا ہے تو اس کی نظر ایک کھڑکی میں سے لینا خاتون پر پڑتی ہے۔ لینا پر نظر پڑتے ہی فلیتیوس لینا کے کمرے کی جانب چل پڑتا ہے۔ لینا اپنے منہ سے نقاب ہٹاتی ہے اور گونچا سے کہتی ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر لینا اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے تو فلیتیوس لینا کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے لینا ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے۔ جب فلیتیوس وہاں پر پہنچتا ہے تو لینا فلیتیوس کی گردن پر اپنا خنجر رکھ لیتی ہے اور فلیتیوس سے پوچھتی ہے، بتاؤ مجھے تم کیا چاہتے ہو۔ دوسری طرف ساؤچی اور اس کے سپاہی کچھ نشانات کا پیچھا کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ساؤچی اور اس کے سپاہی ان پر حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں اور ان لوگوں کے سردار کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف فلیتیوس لینا سے پوچھتا ہے، تم نے اپنا مذہب اور اپنا نام تبدیل نہیں کیا؟ لینا کہتی ہے، میں نہیں بھولی کہ میں کون ہوں اور یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ فلیتیوس کہتا ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ لینا خنجر کو فلیتیوس کی گردن پر زور سے دباتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا جتنا میرا بیٹا ہے۔ فلیتیوس کہتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں اب بھی تم سے پیار کرتا ہوں لینا۔ یہ سن کر لینا خنجر کو مزید ٹائٹ کرتی ہے تو فلیتیوس کہتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے مرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ یہ سن کر لینا فلیتیوس کی گردن سے خنجر ہٹا لیتی ہے اور کہتی ہے، اگر تم میرے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتے تو آئندہ میرے پاس مت آنا، ورنہ زمین کی گندگی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ کہہ کر لینا وہاں سے چلی جاتی ہے تو فلیتیوس کہتا ہے، ہم دوبارہ ملیں گے لینا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ساؤچی آدمی پر تشدد کر رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، مونگ کہاں ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، اگر مجھے مونگ کے بارے میں پتہ ہوتا تو میں پھر بھی تمہیں نہ بتاتا۔ یہ سن کر ساؤچی اس آدمی پر مزید تشدد کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران کمرال ابدال بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ جھاڑیوں میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔